السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، جس کا ڈر تھا ہمیں بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی۔ گرفتار ہو گئے عمران خان صاحب۔ آج بلاخر عمران خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ ضمانتوں کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں سے رینجرز نے گھیر کر عمران خان صاحب کو گاڑی میں بٹھا لیا، اور جنہوں نے مزاحمت کی عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکنے کی، ان کو ظاہر ہے ہاتھا پائی بھی ہوئی، کوئی ایک آدھ سر بھی پھٹے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا ہوا ہے اور انہوں نے 15 منٹ کے اندر رپورٹ منگوا لی تھی۔ ظاہر ہے میرا ویلاگ آپ کو 15 منٹ کے کہیں بعد میں ملے گا۔ صورتحال ہو سکتا ہے تبدیل بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کی طرح جو ہے بدقسمت نہ ہو سکتا ہے قسمت ان کا ساتھ دے اور وہ کوئی زیادہ دیر نیب کی حراست میں نہ رہیں، کیونکہ مقدمہ جس میں گرفتاری ہوئی ہے وہ نیب کا ہے اور مقدمہ بڑا سنگین ہے اور ایک ثابت شدہ کیس ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ثابت شدہ کیس ہے، رشوت کا کیس ہے۔ پاکستان کا لوٹا ہوا خزانہ جو تھا وہ ایک اپنا بزنس ٹائکون کو، پراپرٹی ٹائکون کو واپس دے کر اور اسے زمین ہتھیانے کا مقدمہ ہے۔ ثبوت پڑا ہوا ایک ایک، اور اس کے لیے کابینہ سے بند لفافے میں منظوری بھی لی گئی تھی۔ سوچا یہ جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا کہ شاید اس مقدمے میں کوئی پیش رفت نہ ہو، شاید عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ مقدمے میں دوسرے جو فریق ہیں وہ ہوں گے ملک ریاض صاحب۔ تو ملک ریاض کو اگر کوئی اور نقصان پہنچے نہ پہنچے، 50 ارب روپے جو عمران خان نے ملک ریاض کو واپس کیے تھے، بلکہ 190 ملین پاؤنڈ، تو آج کے حساب سے تو 50 ارب روپے سے کہیں زیادہ ہو گئے وہ پیسے، تو وہ سمجھایا جا رہا تھا، توقع یہ تھی یا تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اس معاملے کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ اگر باقی مقدمات نہیں ہیں، یہ تو مقدمہ پڑا ہوا ہے، ثابت شدہ مقدمہ ہے، تو اس میں کم از کم ٹرائل شروع کر دیا جائے۔ تو بہرحال آج یہ ہوا کہ عمران خان صاحب عسکری حکام، یعنی جو خاص طور پر میجر جنرل فیصل نصیر DGC، ان کے خلاف بیان بازی کے اوپر ان کے خلاف مقدمات تھے، اور محسن شاہ نواز رانجھا کا ایک مقدمہ تھا، اس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ضمانت کروائی۔ ضمانت کروانے کے بعد بائیو میٹرک وغیرہ کروا رہے تھے تو رینجرز نے گھیر لیا۔ اسلام آباد کے دوست جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی آج معمولی وہاں پر بندوبست نہیں تھا، غیر معمولی بندوبست تھا، اور شاید غیر معمولی بندوبست کی وجہ سے ہی عمران خان صاحب نے جب اسلام آباد جا رہے تھے تو انہوں نے ایک 6 منٹ 45 سیکنڈ، پونے 7 منٹ کا ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ میری تیاری اس پر تھی، وہ فرسٹریشن، ڈیسپریشن، اور پھر اپنے ساتھیوں کا عمران خان صاحب سے اختلاف سامنے آ جانا۔ وہ ساتھی پرویز الہی تو عمران خان صاحب کے ساتھی تھے نہ رہیں گے، مگر اس کے باوجود وہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی جماعت کے صدر ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی باتوں سے اختلاف کیا۔ اسد عمر صاحب نے DG ISPR کے کل کے بیان پر اتفاق کیا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے آج جو بیان جاری کیا صبح، ویڈیو بیان، وہ ویڈیو بیان سن کر میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، لیکن بہت زیادہ حیران نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان تھا، اور عمران خان صاحب سے کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ثبوت، کل DG ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو آپ قانونی کارروائی کریں۔ تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کیا کہا، مطلب ہنسی آتی ہے، کہتے ہیں جی ثبوت تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر مقدمہ درج ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر سزا طے کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کی فرسٹریشن کی لیول اس وجہ سے بھی بڑھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو نیٹ ورک، جو جال بچھایا، جو بنا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ جال ٹوٹ رہا ہے، بہت حد تک ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ کل بھی جب عمران خان صاحب کے متعلق ISPR کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، یا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جب میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا اور نام لے کر کہا تھا کہ انہوں نے 2 بار ان کو قتل کروانے کی کوشش کی تھی، تب بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے ستمبر سے پہلے کریں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی ریٹائر ہو جانا ہے، اور اس سے پہلے چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ کچھ فوج کے اندر بھی ریٹائرمنٹس ہونی ہے۔ تو وہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی باقیات تھی، وہ باقیات کے جانے کا عمران خان صاحب کو ڈر تھا، خوف تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے میں کچھ کر جاؤں، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی حاصل کر جاؤں، کچھ الیکشن حاصل کر لوں، دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں، سارا کچھ۔ لیکن اب عمران خان صاحب کو پکی رپورٹیں مل چکی تھیں کہ آپ کو گرفتار
کیا جانا ہے، کچھ بھی کر لیں آپ گرفتار ہوں گے، لہٰذا باعزت طریقے سے گرفتار ہو جائے۔ تو آج کی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اسلام آباد میں اتنا غیر معمولی بندوبست کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے گرفتار کرنا ہے، مجھے اریسٹ وارنٹ لے کر آئیں، میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، اب میں تیار بیٹھا ہوں۔ پھر فرسٹریشن، مایوسی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کرنے کے بعد قوم نہ نکلے، بہت زیادہ لوگ نہ نکلے، لیکن حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ قوم پھٹ پڑے، یعنی قوم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کرنے کے بعد مار دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے۔ تو لیکن آج گرفتاری ہو گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، اور پھر یہ جو القادری ٹرسٹ ہے اس مقدمے پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، ایک ولاگ میں نے اپنا ایک انفارمیشن میرے پاس آئی تھی، وہ بڑا محتاط ہو کر شیئر کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جی پروفائلنگ کر لی گئی ہے، بندوبست کر لیا گیا ہے تحریک، کیونکہ عمران خان صاحب ایک تحریک چلانے کے موڈ میں جا رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا پرسوں ترسوں چین کے وزیر خارجہ جو آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی پاکستان میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی اتفاق رائے ہو۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے تھے تو اس کے لیے اتفاق رائے میں رکاوٹ تو ایک ہی شخص ہے، عمران خان صاحب۔ یا ان کو منا لو، اتفاق رائے پر ٹیبل پر بٹھا دو، اگر نہیں مانتے تو پھر جو بندوبست ہوتا ہے کر لو، مطلب یہی ہے۔ کیونکہ چین عمران خان صاحب سے پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ متاثر، عمران خان صاحب کے متحرک ہونے سے پاکستان میں جو باہر کی سرمایہ کاری اور خاص طور پر چین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو چین کے وزیر خارجہ کے پاکستان سے آ کر جانے کے بعد یہ گرفتاری بہت معنی خیز ہے۔ وہ میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے جو چینی وزیر خارجہ کے بیان پر جو پرسوں میں نے ویڈیو کی تھی، میں نے ولاگ کیا تھا، میں نے اس میں گزارش کر لیا، بتا دیا ہوا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو ٹھیک، ورنہ پھر سیاسی اتفاق رائے تک کوئی نئی حکومت آ جائے گی، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس سے تو ہر کوئی بچنا چاہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا تھا کہ جناب ہم ان کے خلاف اب کوئی قانونی کارروائی کریں گے۔ تو ظاہر ہے قانونی کارروائی وہ میجر جنرل فیصل نصیر پر جو عمران خان صاحب نے الزامات لگائے تھے، جو آج پھر انہوں نے دہرائے اور ثبوتوں کی بات پر کہہ دیا کہ جناب ثبوت سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ تحریک چلانے جا رہے تھے عمران خان صاحب، ایک اور تحریک، اور حکومت، ادارے، خاص طور پر ظاہر ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، وہ اس بار اس معاملے پر ایک صفحے پر ہیں کہ جی ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تب تک انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ ڈی جی اپنا آرمی چیف پارلیمنٹ میں جا کر وہ اپنی جو رائے دے کر آ گئے تھے کہ فوج پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو اب جو عمران خان صاحب ایک الگ سے تحریک چلانے جا رہے تھے، نئی تحریک انتخابات کے معاملے پر، انہوں نے اعلان کیا کہ جی اسی ہفتے سے وہ جلسے شروع کریں گے۔ تو اس میں میرے پاس خبر تھی کہ پچھلے ہفتے میں نے ولاگ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی فہرستیں بن گئی ہوئی ہیں، جو پی ٹی آئی کو اپنا ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے ایکٹیوسٹ، چھوٹے نہیں، عام گلی محلے کے ورکر نہیں، ایکٹیوسٹ، بڑے لیڈر، فہرست پوری تیار کر لی گئی ہے، پوری کی پوری ہر شہر کے بڑے لیڈر جو ہیں، بڑے شہروں کے، مطلب لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، اسلام آباد، پشاور، راول پنڈی، وہاں سے پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایون ملتان، فیصل آباد، گجرات، گجرانوالا، پنجاب میں تو ظاہر ہر شہر میں بڑے لیڈر ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ صرف وہ نہیں، ان کو فائنینس کرنے والے تحریک انصاف کو اپنا ایجیٹیشن کے لیے یا تحریک کے لیے وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ ابھی ان کو میسج دے دیا گیا تھا کہ جی آپ نے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ اب گرفتاری کا آغاز ہی عمران خان صاحب سے ہو گیا، تو ظاہر ہے باقیوں پہ بھی ہاتھ پڑے گا۔ وہ ڈیلے ہو گیا، میری انفارمیشن تھی کہ پچھلے ہفتے سے ہی وہ کام شروع ہو جانا تھا، شاید اس وجہ سے ڈیلے ہوا کیونکہ تحریک انصاف کسی بڑی تحریک میں اس طرح جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، اب آج جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو فواد چودھری صاحب نے کال دی ہے پوری قوم کو کہ پوری قوم باہر نکل آئے۔ اب دیکھتے ہیں قوم نکلتی ہے نہیں، ظاہر اتنی تو اسٹرینتھ پی ٹی آئی کی ہے کہ سڑکوں پر آ کر اپنا مظاہرے کریں اور سڑکیں بلاک کر لیں، لیکن اس بار ذرا ڈیفرنٹ صورتحال بن رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار رینجرز کے ذریعے کروایا گیا ہے، نیب کا اریسٹ وارنٹ تھا القادری ٹرسٹ میں، گرفتاری رینجرز کے ذریعے ہوئی ہے، گرفتاری عدالت کے احاطے میں ہوئی ہے، تاکہ اگر کچھ ہو بھی تو عدالت کے اندر سب کے سامنے ہو، یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کیونکہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، تو گرفتاری
رینجرز کے ذریعے ہوئی ہے، تو اب اگر احتجاج ہوگا، پروٹیسٹ ہوگا، اپنا سپر ہائی وے بلاک کی جائے گی، موٹر وے بلاک کی جائے گی، جی ٹی روڈ بلاک کی جائے گی، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر رینجرز آ کر سنبھال لیں گے حالات کو. تو رینجرز کے سامنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جو ہوگی وہ اپنا پولیس کے ساتھ تو خیر اگر مارکوٹائی ہوتی ہے تو وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا سین، اور اگر رینجرز ظاہر ہے جو پیراملٹری فورسز ہیں جو براہ راست وزارت دفاع کے ماتحت ہیں، فوج کے جی ایچ کیو کے انڈر آتے ہیں، ان کو جب بھی کسی سویلین مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس میں اپنا وزارت دفاع سے اپنا آئین اور قانون کے مطابق طلب کیا جاتا ہے رینجرز کی مدد کو، اور اس کے بعد رینجرز ہو گئی، ایف سی یا اس طرح کی جو فورسز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں سویلین حکومت کے اس میں اپنا مدد کے لیے. اب القادر ٹرسٹ، یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے. اب یہ ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب نے کراچی میں سرکاری زمینوں پر قبضے کیے. ظاہر ملک ریاض آصف زرداری صاحب پارٹنر مانے جاتے ہیں، تو وہاں حکومت سندھ کا تعاون درکار تھا ان کو. معاملہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں چلا گیا، انہوں نے خود نوٹس لیا یا کیس تھا ایک، تو اس میں ملک ریاض صاحب پر انہوں نے 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا کہ سرکار کی زمین ہے، 460 ارب روپے آپ نے دینے ہیں. حکومت سندھ نے کہا کہ بالکل جی ہمیں دیں پیسے. انہوں نے کہا نہیں، یہ پیسے قسطوار جمع ہوں گے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. جسٹس گلزار کے زمانے میں جب کراچی کو 60 کی دہائی والا کراچی بحال کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جناب ہمارے پیسے ہیں، ہمیں دلوائیں، ہمیں دیں تو ہم ذرا اپنے شہر پر خرچ کر لیتے ہیں. تو بلکہ اپنا جسٹس گلزار صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، یہ پیسے ہم خرچ کریں گے، ہم بتائیں گے کیسے کہاں خرچ ہونے، ہمارے ذریعے خرچ ہوں گے. تو بہرحال وہ 460 ارب روپے ملک ریاض صاحب نے دینے تھے. ملک ریاض صاحب کے پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت جو تھی 190 ملین پاؤنڈ، وہ وہاں پر نیشنل اپنا کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی NCA، انہوں نے وہاں سے وہ پکڑ لی. انہوں نے پھر پاکستان حکومت کو کہا کہ جی آپ کا پیسہ ہے، یہ لوٹ کر لے کر آئے ہیں، یہ واپس لے لیں ہم سے. انہوں نے اپنے وہاں سے فریز کیا اکاؤنٹ ملک ریاض صاحب کے، پیسے پاکستان کی سرکار کو کہا کہ دے دیں. ادھر عمران خان صاحب نے جگاڑ لگایا. عمران خان صاحب کیونکہ کاریگر آدمی ہیں، بہت بڑے فنکار آدمی ہیں، انہوں نے جگاڑ لگایا، شہزاد اکبر صاحب کو ایکٹیو کیا. شہزاد اکبر صاحب نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ کی ڈیل، آپ نے ایک تصویر ویڈیو دیکھی ہوگی ملک ریاض سے کوئی بریف کیس پکڑتے ہوئے، کوئی سوٹ کیس پکڑتے ہوئے، ایک ویڈیو کسی جگہ کی شہزاد اکبر صاحب کی. اس میں کوئی کاغذات ہیں کیا ہیں ہمیں نہیں پتہ. ظاہر ہے اس طرح کوئی کیش رقم اس طرح نقد کوئی کسی کو اپنا بھر کے تو نہیں دیتا اپنا بریف کیس میں. لیکن بہرحال تو جگاڑ یہ لگایا گیا کہ ملک ریاض کو کہا گیا کہ آپ یہ پیسے جو ہیں یہ براہ راست، ملک ریاض نے کہا کہ میں نے پاکستان کے سندھ کے پیسے دینے ہیں، تو یہ پیسے میں اس میں ادھر میں ایڈجسٹ کروا لیتا ہوں، تو مجھے 50 ارب روپے کا بچت ہو جائے گی. اور عمران خان صاحب کو انہوں نے 458 کنال زمین جو ہے وہ دی القادر ٹرسٹ کے نام پر. پہلے زلفی بخاری اور بابر اعوان صاحب اس کے ٹرسٹی تھے، بعد میں اس کے ٹرسٹی براہ راست عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی ہو گئی، اور وہ چیز سامنے آ گئی. اچھا یہ کہانی دبی دبی سامنے آ رہی تھی، لیکن جب یہ حکومت چینج ہوئی عمران خان صاحب کی تو پتہ چلا کہ کابینہ کے ایک اجلاس میں بند لفافے میں یہ منظوری لی گئی تھی. بند لفافے میں کیا منظوری لی گئی تھی کہ ایک اجلاس ہوا کابینہ کا، اجلاس کے خاتمے کے ٹائم پہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ایک لفافہ لے کر آ گئے. لفافہ آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا اور کان میں کچھ کہا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جس لفافے کی منظوری دینی ہے اس میں کوئی سیکریٹ ہے، اس کی منظوری دے دیں. بڑبولی سی ہیں وہ خاتون اپنا شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جس میں ہے کیا، پہلے بتائیں تو صحیح نا ہمیں کیا ہے. تو 2-3 اور منسٹرز نے بھی کہہ دیا کہ جی بتائیں اس میں کیا ہے. تو اگر لفافہ کھلتا تو راز کھل جاتا، بھانڈا پھوٹ جاتا کہ یہ جو ایماندار دیانتدار ریاست مدینہ پتہ نہیں کیا کیا ڈھونگ رچا رہے ہیں بیٹھے عمران خان صاحب، تو وہ ان کا سارا جالسازی پکڑی جاتی. تو انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا کہ چلیں اگلی میٹنگ میں. پھر عمران خان صاحب نے بلایا شیریں مزاری صاحبہ کو، کلاس لی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ٹانگ اڑانے کی اس معاملے میں، آئندہ کیا تو میں تمہیں کابینہ سے بھی نکال دوں گا، پارٹی سے بھی نکال دوں گا، جیل بھیجوا دوں گا. ڈر گئی. اگلی میٹنگ میں پھر اسی طرح اختتام پر عمران خان صاحب نے لفافہ لہرایا، منظور ہے ہو گیا. اس حکومت نے آ کے جب وہ لفافہ کھولا
جب بیوروکریسی نے بتایا کہ بھائی یہ کانڈ کر گئے صاحب، ذرا لفافہ تو کھولے، لفافہ کابینہ کی منظوری سے کھولا گیا تو اس لفافے میں ڈیل تھی۔ ملک ریاض نے جو پاکستان کی دولت لوٹی ہوئی تھی، وہ دولت ملک ریاض کی وایا بھٹنڈا وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، جو ملک ریاض نے جرمانہ دینا تھا پاکستان کو، حکومت سندھ کو۔ تو یہ وہ اس کے بدلے میں زمینیں لی ہیں، اس کے بدلے میں ہیروں کے ہار لیے ہیں، اس کے بدلے میں 5 کیرٹ انگوٹھیاں ہیروں کی لی ہیں، پتہ نہیں کتنے خزانے اپنا ملک ریاض سے لیے ہیں۔ تو وہ مقدمہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو کئی بار نیب نے طلب کیا، نیب کی تفتیش میں نہیں جا رہے تھے، قانون بدل گیا تھا، ورنہ عمران خان صاحب بہت دن پہلے نیب کی تحویل میں ہوتے، اور رہائی تو پھر اسی طرح ممکن نہیں تھی عمران خان صاحب کی جس طرح خورشید شاہ صاحب کی نہیں تھی، مطلب باقی تو رہا ہو گئے تھے، سب سے آخر میں رہا ہوئے تھے خورشید شاہ صاحب 2 سال کے بعد۔ تو عمران خان صاحب کو وہ قانون بچا گیا نیب کے ترامیم کا جس کی وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے رینجرز کے ذریعے۔ رینجرز کو کیوں استعمال کرنا پڑا؟ عمران خان صاحب نے آج کہا ویڈیو بیان میں کہ جی دیکھیں جی اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ آپ اپنا اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے گرفتار کر لیں، میرے اوپر کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے، لیکن میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ 14 اور 15 مارچ کو اریسٹ وارنٹ کے ساتھ ہی اسلام آباد کی پولیس لاہور پولیس کی مدد کے ساتھ وہاں گئی تھی عمران خان صاحب کے گھر پر، اور عمران خان صاحب نے بلوا کروایا تھا، پیٹرول بم چلوائے تھے، گلیل چلوائے تھے، ڈنڈے چلوائے تھے پولیس کے اوپر، پولیس والوں کو زخمی کیا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، بندوق بردار اندر بٹھا رکھے تھے، چاروں طرف گھر کے عمران خان صاحب کے مسلح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، طالبان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو نیب، کیونکہ نیب کے پاس بذات خود تو کوئی بہت بڑی فورس نہیں ہوتی، تو نیب نے رینجرز کے ذریعے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا ہے۔ اب اس کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے، جو عمران خان صاحب اب چیختے پھر رہے ہیں کہ جی میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر مقدمہ میں نہیں درج کروا سکا تھا، تو پرویز الہی نے کہا میں وزیر اعلیٰ تھا، میں نے نہیں ہونے دیا تھا درج مقدمہ، یہ غلط مقدمہ تھا۔ اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق جو DGISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے میں اس سے متفق ہوں، عمران خان بیٹھ جائیں اس کے ساتھ 15 منٹ صرف کنڈی لگا کر، آرمی چیف اور عمران خان بیٹھ جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نام جو ہے بلیک میلنگ کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جو اسد عمر ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی جو بلیک میلنگ کے ٹیکٹس تھے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ اس مدعے پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔